ایان سٹوریز کے معزز ناظرین، جب حماس کے ترجمان ابو عبیدہ نے غزہ میں جنگ کے 100ویں دن کے موقع پر خطاب کیا تو ان کی ایک کہی جانے والی بات نے پوری میڈیا کو چونکا دیا۔ ابو عبیدہ نے غزہ میں ڈھائے جانے والے مظالم اور نسل کشی کا حوالہ دیتے ہوئے یہودیوں پر مقدس سرزمین پر سرخ گائے لانے کا الزام عائد کیا۔ جس سرخ گائے کا حوالہ دیا جا رہا تھا اس کو سرخ بچیا یا ریڈ ہائفر کا نام دیا جاتا ہے، جو ستمبر 2022 میں ایک عیسائی وزارت خانے نے یروشلم اور اسرائیل میں قائم دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے درمیان مشترکہ کوشش کے ذریعے درآمد کی تھی۔ خیال رہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کے تحت دنیا پر صہیونیوں کی حکومت کا تصور اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہیکل سلیمانی کو ازر سر نو تعمیر نہیں کر لیا جاتا۔ صہیونیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک مسیح یعنی ان کا دجال اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تیسری تعمیر ہوگی جو صہیونیوں کے نزدیک آخری ہے۔ ہیکل سلیمانی کی ازر سر تعمیر کے لیے ماڈل بھی تیار ہے جو ماہرین آثار قدیمہ کی مدد سے تیار کیا گیا ہے اور انسانی اور مالی وسائل بھی میسر ہیں۔ تاہم اس کی تعمیر میں 2 مشکلات موجود تھیں جس کی وجہ سے یہ ابھی تک ممکن نہیں ہو سکا۔ پہلی یہ کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے صہیونیوں کو گناہوں سے پاک کرنے والی قربانی کی شرط تھی، جس کے لیے قدیم یہودی روایات کے مطابق قربانی کے لیے ایک ایسی سرخ بچیا درکار تھی جس کا ایک بال بھی کسی اور رنگ حتیٰ کہ بھورا بھی نہ ہو۔ اس سرخ بچیا کے بارے میں ویڈیو میں آگے چل کر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہودیوں کو درپیش دوسری دقت دیکھ لیں۔ دوسری دقت ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا مقام ہے۔ صہیونیوں کے مطابق ہیکل سلیمانی کو جس مقام پر تعمیر کیا جانا ہے وہ عین وہی مقام ہے جہاں پر اس وقت مسجد الاقصی موجود ہے، یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا صاف اور سیدھا سا مطلب مسجد اقصی کی شہادت ہے۔ اگر مسجد اقصی محض مسلمانوں کا مقدس مقام ہوتا تو ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہو چکی ہوتی اور صہیونی اسے اب تک شہید کر چکے ہوتے۔ تاہم یہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کا بھی مقدس ترین مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صہیونیوں کو اس کی شہادت کے لیے باقاعدہ ماحول بنانا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ برس ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے قائم کردہ خصوصی ادارے دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ مکمل طور پر سرخ بچیا کی پیدائش اسرائیل میں ہوئی ہے، جس کے ساتھ ہی دنیا کے اختتام کا باب شروع ہو گیا ہے اور کائنات اپنی زندگی کے آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے۔ ادارے کا کہنا تھا اب یروشلم میں تیسرے ٹیمپل کی تعمیر ہوگی جس کے سامنے اس بچیا کی قربانی پیش کی جائے گی اور پھر دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ انسٹیٹیوٹ کے ماہرین ربیوں کے ہمراہ روز اس بچیا کا معائنہ کرتے ہیں۔ اگر صورتحال مطلوبہ شرائط کے مطابق رہی اور یہ بچیا کسی حادثے یا طبی موت کا شکار نہ ہوئی تو اس کی قربانی ایک مخصوص عمر میں ہیکل سلیمانی کے دروازے کے باہر کی جائے گی، جو ممکنہ طور پر رواں برس اپریل میں ہو سکتی ہے۔ قربانی کے بعد بچیا کے گوشت کے ٹکڑے، کھال، خون، چربی سب کو خوشبودار لکڑیوں میں جلایا جائے گا۔ اس کی راکھ کو مطلوبہ شرائط رکھنے والے پانی میں ملا کر منتخب کہنوں پر چھڑکا جائے گا تاکہ وہ ہیکل سلیمانی کے تمام علاقے میں جا سکے اور اس کی تعمیر شروع کر سکے۔ آخر کار اس سرخ بچیا کا صہیونیوں سے کیا تعلق ہے اور اس کو جلانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ بات سمجھنے کے لیے مشرق وسطیٰ کی ہنگامہ خیز تاریخ میں تقریباً 2000 سال قبل کے واقعات و حالات کو دیکھنا ہوگا، جب قدیم رومیوں نے مقبوضہ بیت المقدس میں آخری ہیکل کو تباہ کر دیا تھا اور ان کی سربراہی بخت نصر کر رہا تھا۔ اس ہیکل کی دوبارہ تعمیر کے لیے عقیدت مند لوگ بائبل کی کتب الاعداد یعنی بک آف نمبرز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس میں بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ ایک ایسی سرخ بچیا کی قربانی پیش کی جائے جو بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو اور جسے کبھی ہل میں نہ جوتا گیا ہو۔ صرف ایسی ہی قربانی کے بعد ہیکل دوبارہ تعمیر ہو سکے گا۔ اس بک آف نمبرز کی بات کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن سے رجوع کرتے ہیں۔ قرآن کی دوسری سورت سورۃ البقرہ کی 67 نمبر آیت میں ایک واقعے کا ذکر ملتا ہے جس میں اللہ فرماتا ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، وہ کہنے لگے اے موسیٰ کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہوں جو مذاق میں جھوٹ بولیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے
کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو، جس پر حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، ان دونوں کے بیچ بیچ میں ہو۔ وہ کہنے لگے آپ ہمیں مزید صاف صاف بتائیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ تیز زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔ انہوں نے پھر کہا آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں مزید صاف صاف بتائے۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہو جو کام میں جت کر زمین نہ گاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، پوری طرح صحیح سالم ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک دولت مند شخص تھا جس کو اس کے خاندان کے کچھ افراد نے میراث پانے کی لالچ میں قتل کر دیا اور اس کی لاش کو اسباط بنی اسرائیل کے ایک محلے میں پھینک دیا اور خود ہی اس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آخر کار ان میں اختلاف پیدا ہوا اور اس مسئلے کے حل کے لیے حضرت موسیٰ کے پاس گئے۔ انہوں نے حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کریں اور اس کا ایک حصہ مقتول کے جسم کے ساتھ مس کریں تاکہ وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کی نشاندہی کرے۔ بنی اسرائیل نے سوچا کہ حضرت موسیٰ شاید ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل نے یہ گائے مہنگے داموں خریدی اور اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک حصہ مقتول کے جسم کے ساتھ مس کیا تو وہ زندہ ہو گیا اور اس شخص کو اپنا قاتل قرار دیا جو خود اس کے خون کا بدلہ لینے کا دعوے دار تھا۔ اس واقعے کا ذکر تورات میں بھی آیا ہے۔ تورات میں ہے کہ اگر کوئی شخص قتل ہو جائے اور اس کے قتل کا پتہ نہ چلے تو بزرگان شہر ایک گائے لیں، ایسی گائیں جس کو ہل چلانے کے لیے استعمال نہ کیا گیا ہو، اس کو دریا کے کنارے ذبح کریں اور پھر بزرگان شہر آ کر اس پر پانی چھڑکیں اور یہ کہیں کہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا ہے اور نہ اس کا قتل ہوتے دیکھا ہے۔ اس عمل سے قتل کا گناہ ان کے سر سے معاف ہو جاتا ہے۔ بعض مفسرین تورات کی اس روایت کو اسی قرآنی داستان کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں۔ اس واقعے میں بنی اسرائیل نے کئی بار اس گائے کی خصوصیات دریافت کی اور ان کی درخواست اور خدا کا جواب قرآن کی سورۃ البقرہ کی 67 نمبر آیت سے شروع ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس داستان کو بنی اسرائیل کی بہانہ بازی کی ایک مثال سمجھا جاتا ہے جس کا قرآن میں اشارہ ملتا ہے۔ ناظرین، اسرائیل میں اس ہیکل کی تعمیر کی تیاریاں بڑے عرصے سے جاری ہیں۔ خطہ کے تل ابیب کے ایک مضافاتی علاقے میں گلوکاروں کا ایک گروپ اس لمحے کی تیاری کر رہا ہے جب وہ یہودی ہیکل کی تباہی کے تقریباً 2000 سال بعد دوبارہ اس کی تعمیر پر خوشی منائیں گے۔ یہودیوں کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر 70 عیسوی میں دوسرے ہیکل کی تباہی تک 9 گائے کی قربانی دی جا چکی ہے اور اب 10ویں قربانی مسیح کے دور کا آغاز ہوگی۔ یوں یہودیوں کو تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے سرخ بچڑے سمیت سارے ہی اسباب مہیا ہو گئے ہیں اور اب بس وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ مسجد الاقصیٰ کو مناسب موقع دیکھتے ہوئے شہید کر دیا جائے۔ اس تناظر میں اگر غزہ کی موجودہ جنگ کو دیکھیں تو بہت سارے حیرت انگیز انکشافات ہوتے ہیں۔ خدا سے یہی دعا ہے کہ خدا یہودیوں کو نیست و نابود کرے اور وہ جتنی بھی کوشش کر لیں اپنے ہیکل سلیمانی کی تعمیر دوبارہ مکمل نہیں کر پائیں گے۔